اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صاحب کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ و عمان والہ نے جس طرح مجھے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کی، رب کائنات اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات میرے بیان آپ لوگ کے سماع کے بعد مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی اس پیغام کو یاد رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچاتے ہوئے خود بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب کائنات ہم سب کو دین متین کا کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، 22 جمادی الاخری اس دن جناب مکین گنبد خضرا، نائب رسول، خلیفہ رسول، محبوب مصطفیٰ، محب مصطفیٰ، امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری میں، سن 13 ہجری کے اندر بروز پیر اور منگل کے درمیانی شب جو تھی، اس میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ ہم اپنی طرف سے، میں اپنی بھی اور آپ کی بھی طرف سے جناب مکین گنبد خضرا، نائب رسول، محب رسول، محبوب رسول، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنا سلام، نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں اپنی شرارتوں کی وجہ سے تشریف لے جانا پر مجبور کر دیا۔ کفروا ثانی اثنین، وہ دو جان تھیں، اذ ہما فی الغار، وہ دونوں جب غار کے اندر تھیں، اذ یقول لصاحبہ، جب ایک نے اپنے ساتھی سے فرمایا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں بے مثل و بے مثال ہیں، سارے صحابہ کی شان و عظمت ورا الورا، لیکن جو مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہی ہے۔ وہ کیا ہی بات ہے، اس کی جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اب دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ صحابی ہونا کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ میں نے آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کیا ہے؟ ان اللہ معنا، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پیچھے کیا؟ اذ یقول لصاحبہ، یہ ہے اس کا کہ جب نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، تو صاحب، ساتھی، یہ صحابی اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور اس لیے علماء نے یہ مسئلہ نکالا
کہ معاذ اللہ اللہ محفوظ رکھے، کوئی کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، کسی کو صحابی نہیں مانتا، تو یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، بدبخت ہے، بد نصیب ہے، بے دین ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرنا کفر نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی معاذ اللہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی قرار دیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنا گویا کہ قرآن مجید کا انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انکار ہے، رب کے فرمان کا انکار ہے، اور جو رب کے فرمان کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال ہر طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سپورٹ کی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق، محبت، اور عشق اور محبت میں جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد کے اندر، ایک تو اول اسلام کی بات تھی، بعد کے اندر جب صحابہ اکرام بہت زیادہ ہو گئے، اسلام پھیل گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو آپ کی چشمان مبارک سے آنسو گر پڑے، چشمان مبارک سے آنسو گرے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے میری آنکھوں سے آنسو کیوں چھلک پڑے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں نے اسلام کا پرچم تھاما، جب میں نے توحید کی تبلیغ شروع کی، اور جب میں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، قائل کرنے کی کوشش کی، تو کوئی بھی نہیں کہتا تھا، اسلام کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ 40 سال تک وہ لوگ مجھے صادق الامین کہتے رہے، لیکن جب میں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، میں نے دین کی طرف بلایا، میں نے توحید کی طرف بلایا، میں نے رب کو ایک ماننے کی طرف بلایا، میں نے انہیں جب یہ تبلیغ کی کہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود اور مسجود نہیں ہے، تو جو لوگ مجھے صادق الامین کہتے تھے اس وقت آ کر فرمایا، وہ کہہ رہے تھے کذبتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی آپ سچ نہیں کہہ رہے، آپ سچ نہیں کہہ رہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ سینکڑوں لوگ مجھے کذبتا یہ گردان چل رہی تھی، لیکن ان سینکڑوں میں ایک ہستی وہ بھی تھی جو یہ بھی کہہ رہی تھی صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایذائیں دی جاتی تھی، تکلیفیں دی جاتی تھی، شروع اسلام کے اندر جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو کلمہ پڑھنے والے کو بے تحاشا ایذائیں، تکلیفیں، پریشانیاں، بائیکاٹ، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اس مشکل وقت کے اندر جب میں نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو جب میں نے اعلان نبوت کیا تو صدیق اکبر نے اعلان غلامی کر دیا تھا، صدیق اکبر نے اعلان کیا کر دیا تھا؟ غلامی۔ اور واقعہ اول اسلام کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ امیہ بن خلف آپ کو طرح طرح کی ایذائیں دیتا تھا، بھاری قیمت کے ساتھ خرید کر آزاد کر دیا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب آزاد کر دیا وہی کہنے لگے یہ تو کسی کام کا ہی نہیں تھا۔ آپ فرمانے لگے یہی تو سارے کام کرنے والا تھا، یہی تو سارے کام کرنے والا تھا۔ خرید کر حضور کی بارگاہ میں لے گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور ایذائیں کیسے دیتا تھا؟ آپ کو چت لٹا دیتا تھا، پتھروں کے اوپر، آپ کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیتا، آپ کو اذیت دیتا، اور جتنی اذیت دیتا اتنی زیادہ سے حضرت بلال حبشی احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ ابوبکر صدیق گزرتے کہتے نہ کر، ادھر گزر کے جاتے فرماتے نہ کر، اس کو منع کر امیہ بن خلف کو تاکہ یہ اندر کی بات کرے۔ ایک دن اس نے اندر کی بات کر دی، کہنے لگا ابوبکر اگر تجھے اتنا ہی ترس آتا ہے تو خرید کیوں نہیں لیتا؟ فرمانے لگے اسی لیے تو تجھے منع کرتا تھا، جو تو بات کرے گا تو میں اس کو خرید کے لے کے جاؤں گا۔
اگر میں نے کر دیا تو تو کہے گا شاید کوئی اور معاملہ ہے اس لیے میں نے تیرے منہ سے نکلا، بتا کتنے؟ اس نے بھاری دام 40 اوقیت چاندی اور اچھا بہترین غلام اور نہ جانے کیا کچھ۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے لے جا سب کچھ۔ بعد میں ہنسنے لگا، کہنے لگا تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، تو اسے تھوڑے سے پیسے دیتا میں نے اسے بیچ دینا تھا، تو نے اتنی قیمت دے دی۔ ابو بکر کہنے لگے تو نے نہیں پہچانا اس کو، میں نے پہچانا ہے، اور تو نے تو یہ قیمت لگائی ہے، اگر میرا سارا مال بھی لیتا تو سارا مال دے کر بلال کو خرید لیتا میں سارا، کیونکہ تو نہیں پہچانا بلال کو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں خرید کر لے کے گئے۔ سنیں اگلی بات، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کو خرید کر لے گئے، بٹھایا، میرے آقا نے استقبال کیا، سینے سے لگایا۔ جب بیٹھ گیا بات ہوئی، میرے آقا فرمانے لگے ابو بکر یا خریدنے جا رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو مجھے بھی بتا دیتا، تھوڑے پیسے میرے پاس تھے میں بھی شریک ہو جاتا، بلال کی خریداری میں میں بھی کیا ہو جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تھوڑے پیسے کی بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتائے تو صحیح صدیق کے پاس جتنا کچھ ہے وہ ہے کس کا صدقہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات نہ کریں شریک کی بات، میں نے آپ کو شریک نہیں بنانا، کیونکہ شریک ہوتا ہے آدھے حصے کا، یا 50% کا، یا 70% کا، 90% کا ہوتا ہے، کل کا مالک شریک نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو شریک نہیں بنانا، میں نے آپ کو مالک بنانا ہے، کیونکہ مالک جو ہوتا ہے وہ ساری چیز کا مالک بن جاتا ہے، میں آپ کو شریک نہیں۔ کیوں؟ ابو بکر کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارا آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حضور علیہ السلام چشمان مبارک سے آنسو، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب کسی کے اوپر بھی اسلام پیش کیا اس نے وقت مانگا، ہمیں وقت دیجئے ہمیں سوچیں گے۔ آقا نے فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میں نے اپنوں کو بھی دعوت دی تو انہوں نے کیا مانگا، کسی نے کہا کوئی معجزہ دکھائیں، کسی نے کہا ہمیں وقت دے دیے، کسی نے کہا ہم سوچیں گے، سارے تردد کا شکار تھے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق وہ ہستی تھی، میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، صدیق نے آنکھیں بند کر کے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ پر کیا لایا جی؟ ایمان لایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھ کر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اور جس دن مسلمان ہوتے ہیں قرآن کہتے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں نازل کی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ہستی تھی کہ جب ایمان لاتے ہیں نا تو 40,000 دینار آپ کے پاس تھے، 40,000 دینار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ جب 40,000 دینار آپ کے پاس تھے تو آپ نے کیا کیا؟ ایمان لائے ہیں، دن میں 10,000 خرچ کر دیے، رات آئیے 10,000 رات میں کیا کر دیے؟ خرچ کر دیے، اور فرمایا 10,000 آپ نے چھپا کر خرچ کر دیے، اور جب اگلے 10,000 کی باری باقی 10,000 ہی بچے تھے، فرمایا کہ 10,000 آپ نے اعلانیہ خرچ کر دیے کہ جب مسلمان ہوئے تو سارا مال حضور کے قدموں کے اوپر کیا کر دیا جی؟ نچھاور کر دیا۔ اور پھر رتبہ بھی ایسے نہیں ملا، رتبہ بھی تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ بتایا، جو دیا مقام اور مرتبہ، کیا مرتبہ اور مقام دیا؟ فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر کائنات میں کسی کو افضلیت ملی ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے افضل ہے، تو کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ قرآن نے ثانی اثنین کہا اس کو، قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا، قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا۔ ثانی نہیں خدا کی قسم یار غار کا، ثانی نہیں خدا کی قسم کس کا؟ یار غار کا، کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے تھے جب آپ کی شان اور مرتبہ آپ کو ملا تو آپ تمنا کرتے تھے کاش میں سیدنا صدیق اکبر کے سینے کا بال ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا کیا ہوتا ہے جی؟ جب آپ کا وصال ہونے لگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے وصیت کی
کہ میری جتنی جائیداد ہے نا، جتنے میرے پاس اب ایک میراث ہے، اس کو تم نے کیا کرنا ہے؟ بیچنا ہے، اور جتنا پیسہ ہو، میں نے اتنے پیسے بیت المال سے لیے ہیں، وہ سارے پیسے بیت المال میں جمع کروا دینا، تم سارے پیسے بیت المال کے اندر کیا کر دینا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، بنتے نہیں تھے، لیکن صاحب نے کہا نہیں، اشارہ ملا ہے کیا کہ حضور نے آپ کو مصلی کے اوپر کھڑا کیا اپنی حیات کے اندر، اپنی ظاہری زندگی میں۔ حضور کی طبیعت مبارک ناساز تھی، آقا علیہ السلام بیمار تھے، نبی علیہ السلام بار بار کیا جا رہے تھے؟ غنودگی میں جا رہے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا نماز، یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، فرمایا نماز، یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ بار بار جب یہ حالت ہو رہی تھی تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ مصلی کے اوپر کھڑا ہو جائے، ابو بکر کو کہہ دو مصلی کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ اما عائشہ نے بہت ساری باتیں کی بیچ کے اندر، لیکن حضور بار بار اصرار فرماتے رہے کہ ابو بکر کو کہہ دیجئے کہاں پر کھڑا ہو جائے؟ مصلی کے اوپر۔ لوگوں نے کہا چلو نماز ہی پڑھانی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر، اشارہ تھا یہ خلافت کا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا مصلی عطا کیا تو لوگوں نے کہا چلو نماز ہی پڑھانی ہے، حضرت عمر فاروق پڑھا لیتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رقیق قلب ہیں، حضور کو جب جائے نماز پر نہیں دیکھیں گے تو برداشت آپ گوارا نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دے؟ بٹھا دیا جائے۔ اچھا ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، نبی علیہ السلام ٹھیک تھے، بالکل آپ کی طبیعت مبارک بالکل، لیکن کسی کام سے نبی علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تھے اور دیر ہو گئی، اس کام کی غرض سے گئے تو دیر ہو گئی۔ آپ ادب سیدنا صدیق اکبر دیکھیں کتنا زبردست ہے، ادب سے ہر چیز ملتی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب سے ہر چیز ملتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو آگے کھڑا کر دیا گیا، اب نبی علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو کے دوران نماز ہی تشریف لائے، دوران نماز۔ اب نا پیچھے والوں نے بتلایا حضور آ گئے، یعنی کہ اشارہ کیا، سیدنا صدیق اکبر بھی جان گئے، اور جانتے کیوں نہ، جس سے محبت ہوتی ہے دن رات اسی کا خیال ہی ہوتا ہے، بندہ اس کو خوشبو، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ حضور کی تو مہک اتنی تھی جو کسی نے میرے آقا کو تلاش کرنا ہوتا پتہ نہیں پوچھتا تھا، اور خوشبو کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، میرے آقا کو پا لیتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے نا ایک دفعہ کیا ہوا، اور جب بیچ میں سے بات، یہ آپ رکھیے گا ذہن میں، اندر سے بات پھر کہیں سے کہیں نکل دی جاتی ہے۔ اب یہاں یہ بات کہ حضور تشریف لے آئے، لیکن مجھے اور بھی بات یاد آ گئی، یہ تو حضور تشریف لائے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عشق رسول کا مقام یہ ہے، حضور کی اونٹنی بھی آ جائے تو صدیق پہچان جاتے ہیں، اونٹنی بھی آ جائے۔ میرے آقا نے ایک دفعہ ایک قافلہ بھیجا، ایک قافلہ کسی غرض سے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے امیر بنا کر بھیجے گئے۔ تو کیا ہوا، جب قافلہ آگے چلا گیا، پیچھے کوئی پیغام رہ گیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی اونٹنی دے کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کے پیچھے بھیجا۔ جب وہ قافلے کے پیچھے ہے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تو کیا ہوا، نماز کا وقت، تکبیر کہہ لی گئی، اب اللہ اکبر ہونے والی ہے، سیدنا صدیق اکبر تکبیر تحریمہ کہنے والے ہیں، پیچھے سے اونٹنی آتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر فوراً مڑ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، پیچھے والے سارے جو محتاط ہوتے ہیں، کیا ہوا حضرت، کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ میرے آقا کی سواری آ گئی ہے، مجھے لگتا ہے میرے آقا کی سواری آ گئی ہے، میرے حضور کی سواری آ گئی ہے۔ صدیق کی عظمت اور عشق کا مقام یہ ہے کہ میرے حضور کی سواری آئے، صدیق جان جائے جب حضور خود تشریف لائے، حضور خود تشریف لائے۔ تو ایسے ہی معاملہ ہوا۔ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے نماز کے اوپر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے آقا پیچھے سے تشریف لائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیچھے جو تھے انہوں نے اشارہ کیا تو حضور تشریف لائے۔ اب حالت نماز کے اندر صدیق اکبر پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ آقا نے اشارہ بھی فرما دیا کہ اپنی نماز کو کیا کر لو، مکمل کر لو، لیکن پھر بھی سیدنا صدیق اکبر کیا ہوئے، پیچھے ہوئے۔ جب نماز پڑھی گئی تو حضور پھر مسکرائے، صدیق اکبر کی طرف دیکھا، صدیق جب میں نے جو کہہ دیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب میں نے کہہ دیا تھا نماز مکمل کرو تو پھر تم نے نماز مکمل کیوں نہیں کی، پڑھائی کیوں نہیں؟ کیا جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال
کہ رسول اللہ سے آگے کھڑا ہو جائے، حضور آ جائیں اور آگے کھڑا ہو جائے؟ ابو قحافہ کی یہ مجال اور جرت ہو سکتی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے۔ بس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو نماز پڑھائے۔ نماز لوگوں نے کہا عمر فاروق نے پڑھانی ہے، عمر فاروق پڑھا دیتی ہیں، پڑھانی تو نماز ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر تحریمہ کی تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پر کھڑا ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ اشارہ ملا تو ساروں نے آپ کو خلیفہ بنا دیا۔ جب خلیفہ بنایا تو بڑے زبردست کام تھے۔ آج یہ حالت ہو رہی ہے نا، آج ہمارے ملک کے اندر ہی دیکھیں، آٹے کا بحران ہے اتنا زیادہ۔ مجھے کسی نے کلپ بھیجا ایک ویڈیو کا، 3 آدمی لڑ رہے ہیں آٹے کے تھیلے کے بدلے۔ اب ایک تھیلا ہے، 3 آدمی، تینوں کو تو مل نہیں سکتا، ظاہر ایک ہی لے کے جائے گا۔ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اپنی، اور دیوانہ وار کھینچ رہے ہیں بھائی، دیوانہ وار، آنکھوں میں آنسو، دیوانہ وار کھینچ رہے ہیں اور اپنی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک کامیاب ہو جاتا ہے، لے کر چلا جاتا ہے، دوسرا اس کرب سے بیٹھ کر زمین کے اوپر روتا ہے نا، تو دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، جب یاد رکھیں جب اسلام کی حکومت آتی ہے نا، پھر امیر المؤمنین ہو تو پھر چٹائیوں کے اوپر بیٹھتا ہے، امیر المؤمنین ہو تو پھر اس کے بچے پیاس سے روٹی کھا لیتی ہیں، لیکن غبن، بدعنوانی، کرپشن نہیں ہوتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خلیفہ بن گئے، صبح کو جا رہے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کسی نے آ کر بتایا تمہارا خلیفہ تو مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، تمہارا خلیفہ، وقت کا خلیفہ مزدوری، امیر المومنین مزدوری کرنے جا رہے ہیں، عمر فاروق پیچھے، مولا علی پیچھے، سارے پیچھے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا خلیفہ تو بنا دیا ہے، خلیفہ تو بنا دیا ہے، لیکن بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، مزدوری بھی تو کرنی ہے۔ کہنے لگے آپ واپس آ جائیں، ہم سارے مشورہ کر کے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو وظیفہ مقرر آپ کا کر دیا گیا۔ بہرحال بعد کے اندر پھر بات ہوئی، فرمانے لگے کہ یہ ایک آپ نے بہت کم وظیفہ، ایک مزدور کا وظیفہ رکھا۔ سارے کہنے لگے یہ تو مزدور کا وظیفہ ہے، آپ اپنا رکھیں نا۔ انہوں نے کہا آپ کا گزارا نہیں ہوگا، مزدور کا نہیں ہوتا۔ تو کیا جملے تھے، کیا زبردست آپ کے ایک تاریخ ساز جملے تھے۔ آپ فرمانے لگے سنو، اگر مزدور کا گزارا نہ ہوا، میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ جب مزدور کی مزدوری بڑھے، اچھا جب یہ تاریخ پڑھتے ہیں نا اسلام کی تاریخ پڑھتے، یاد رکھیں خوشحالی اس وقت آتی ہے جب آپ اس بندے کو لے کر آئیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جو رب سے ڈرے گا نا، پھر کوئی بھی کام ایسے، مجھے یہ بتائیں جو بندہ رب سے نہ ڈرتا ہو، کسی اور سے ڈرنے کی امید ہو سکتی ہے؟ اس سے کسی اور سے ڈرے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، آپ اتنا چاچ بشاش تھے، خوش شکل تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کرتے تھے، ایسے خوشبو استعمال کرتے تھے کوئی استعمال کرتا نہیں تھا، ایسے کپڑے پہنتے تھے کسی کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا نا، تو وہاں سے دوڑے، جہاں میٹنگ ہو رہی تھی وہاں سے دوڑے، گھر دوڑ کر آئے اور مصلی کے اوپر اپنا سر رکھ دیا، پیشانی رکھ دی، اتنا روئی مصلی بھیگ گیا۔ اہلیہ پاس آئی، بچے پاس آئے، بچے آپ کو چپ کرا رہے ہیں، آپ کیوں اتنا، آپ تو کبھی نہیں اتنا روئے۔ آج اگر کسی کو اقتدار ملتا ہے تو کیا روتا ہے؟ نہیں، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے، بلکہ وہ رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، گھر والے چپ کرا رہے ہیں۔ پوچھا ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو جواب کیا دیا؟ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کی امت کی ذمہ داری میرے کندھوں کے اوپر ڈال دی ہے، ذمہ داری کندھوں کے اوپر آ گئی، آپ پتہ نہیں نہ جانے میں اس ذمہ داری کو نبھا پاؤں گا کہ نہیں نبھا پاؤں گا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ رنگت بھی نہ رہی، وہ کپڑے بھی نہ رہے، وہ خوشبو بھی نہ رہی، وہ آپ کی وضاقتہ بھی نہ رہی، آپ کا رنگ جو اتنا خوبصورت تھا، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ دوست کافی دنوں کے بعد ملنے کے لیے آیا تو دوست نے دیکھا پہچانا نہیں، عمر بن عبدالعزیز ہے، پہچانا نہیں عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو دوست نے جب دیکھا، کہنے لگا میں نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کو ملنا، اپنے دوست کو ملنا ہے۔ کہنے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ پہچانا ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ حضور کی امت کی ذمہ داری آ گئی ہے، میرے آقا کی امت کی ذمہ داری آ گئی ہے، اب نہ جانے میں اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوگا۔ اور وہ وقت بھی آیا، عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے اپنی اہلیہ سے پانی مانگا، نہیں اپنی بیٹی سے پانی مانگا، بیٹی مجھے پانی پلاؤ، بیٹی پانی لے کے نہیں آئی، پھر آواز دی بیٹی مجھے پانی پلاؤ، پھر پانی نہیں آیا، پھر تیسری بار آواز دی
بیٹی پانی لے کر نہیں آئی، بیوی پانی لے کر آئی۔ کس کی بیوی ہے؟ امیر المومنین کی بیوی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ جو وقت کا خلیفہ ہے، جو کہتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں جو حکمران ہوں، حاکم ہوں، لہذا ہر چیز میرے محتاط ہے، میں سب کر سکتا ہوں۔ بیوی پانی لے کر آئی، بیٹی پانی لے کر نہیں آئی۔ اللہ کہنے لگے میں نے بیٹی کو آواز دی تھی، آپ کی پانی لے کر آئی، بیٹی نافرمان ہو گئی ہے، بیٹی کو بھیجنا تھا، آپ کیوں لے کر آئی؟ بیوی کہنے لگی نہیں چھوڑیں، آپ اگلی بات کو چھوڑیں، بس آپ پانی پی لیں، آپ کو پانی چاہیے تھا، پانی پی لیں۔ کہنے لگا نہیں مجھے بتا میری بیٹی کیوں نہیں آئی؟ بیٹی کو پانی لے، میں نے کس کو آواز دی؟ بیٹی کو دی تو بیٹی پانی لے کر آتی نا، آپ کیوں آئی؟ تو بیوی کی آنکھوں سے آنسو آئے، بیوی کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور بیوی کہنے لگی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دراصل آپ کی بیٹی اس سے لیے نہیں آئی کہ اس کا ایک ہی سوٹ ہے جس کو بار بار پہنتی ہے تو وہ پھٹ چکا ہے، وہ پھٹ چکا ہے، بار بار پہننے کی وجہ سے پھٹ چکا ہے، اور اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میرے ابا جان کو نہ بتانا، میرے ابا جان کو نہ بتانا، میرے ابا جان کو پتہ چلا میرے ابا جان پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میرے ابا جان کو نہ بتانا، آپ پانی لے کر چلیے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا، بیٹی کمرے کے پاس سے گزری تو حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے بلوایا، کوئی بات کی، بعد میں بیٹی کو بھیج دیا، بیوی کو بلوا لیا، اور بیوی کو بلا کر کہنے لگے کیا ہماری بیٹی مسواک نہیں کرتی؟ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ کیا ہماری بیٹی صفائی کا خیال نہیں کرتی؟ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اب بیوی نے تڑپ کا جواب دیا، سنیں یہ اسلام حکومت لے کر آتا ہے، یہ اسلام ساری چیزیں مساوات کا درس کون دیتا ہے؟ سب اسلام دیتا ہے۔ جب اسلام آ جائے گا یقین جانے خوشحالی آ جائے گی۔ اس نے کیا جواب دیا بیوی نے؟ بیوی سے پوچھا کیا؟ بیوی سے پوچھا یہ کہ بیٹی مسواک نہیں کرتی، منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو بیوی نے جواب دیا بیٹی مسواک تو کرتی ہے، لیکن آج کئی دن ہو گئے گھر میں سالن نہیں پکا، بیٹی اور میں سارے پیاز کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، کس کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ پیاز کے ساتھ۔ صبح بھی پیاز کے ساتھ کھاتے ہیں، کچے پیاز کے ساتھ، دوپہر میں بھی کچے پیاز، اور شام میں بھی کچے پیاز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں۔ مسلسل پیاز کھانے کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی کہ بیٹیوں کے منہ میں کیا ہو گئی ہے؟ بدبو ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی نہیں ہے، آپ کو کہنے لگے کہ آپ کا گزارا نہیں ہوگا، مزدور والی تنخواہ میں آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے گزارا نہیں ہوگا؟ تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ جب مزدور کی تنخواہ بڑھے گی تو آٹومیٹک کیا ہو جائے گی؟ میری بھی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے ڈرنے والا ہو بندہ، کیا ہو؟ رب سے ڈرنے والا ہو، جب اسے پتہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا دینا ہے؟ حساب و کتاب دینا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے پھر وہ مقام عطا کیا، وہ مرتبہ عطا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جنتیوں کو دیدار کرائے گا، جمعہ دیدار کروایا کرے گا، اور جب بندے جنتی رب کا دیدار کریں گے مگن ہو جائیں گے، اللہ کا دیدار، ہر چیز بھول جائیں گے۔ رب پوچھے گا بتاؤ کیا چاہیے؟ مالک اب کچھ نہیں چاہیے، بس تیرا دیدار ہی چاہیے، تیرا دیدار ہی چاہیے۔ جمعہ دیدار ہوا کرے گا۔ رب فرمائے گا نہیں دیدار بھی ہو جایا کرے گا، جمعہ آیا کروں گا، تمہیں دیدار کرا دیا کروں گا۔ اب جاؤ، جنت کی نعمتیں تمہارے لیے، جنت کے ہر آسائش اور آرام بھی تمہارے لیے، جاؤ جہاں جانا ہے جنت کی سیر کرو، کھاؤ پیو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ رب جمعہ انہیں دیدار کروایا کرے گا۔ اور قربان جائے میرے آقا نے فرمایا جو جنت الفردوس کے مکی ہوں گے نا، انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرے گا، رب صبح بھی دیدار کرائے گا، رب شام بھی دیدار کرائے گا۔ کن کو دیدار کرائے گا؟ جنت الفردوس کے مکینوں کو، رب صبح بھی۔ اگلی بات سنیں جو بہترین بات ہے، میرے آقا نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے، میرے آقا نے فرمایا کہ رب العالمین سارے جنتیوں کو، چاہے وہ جنت الفردوس کے مکی ہوں چاہے وہ دوسرے مکی ہوں، رب العالمین انہیں دیدار کروائے گا، لیکن دیدار عام ہوگا۔ اور صدیق کی شان یہ ہے کہ رب العالمین صدیق اکبر کو دیدار خاص کروائے گا۔ صدیق اکبر کو دیدار کیا کروائے گا جی؟ خاص کروائے گا۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے۔ اور کسی نے پوچھا صدیق تیری حسرت کیا ہے؟ سنیں، ہماری حسرت کچھ ہو سکتی ہے، ہماری حسرت بھی کچھ ہو سکتی ہے، دنیاوی لحاظ کے اعتبار سے کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا بتائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری حسرت و خواہش تو ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب دل ہے خواہش تو ہوگی نا۔
بھائی دل جو ہے خواہش تو ہوگی، بتائیں بھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلی خواہش یہ ہے، پہلے نمبر ٹاپ اپ لسٹ یہ ہے کیا؟ آپ فرمانے لگے میری سب سے بڑی اور پہلی خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النظر الی وجہ رسول، عربی میں بڑی چاشنی ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے محبوب کا چہرہ ہو، میں دیکھی جاؤں اس کو، حضور کے چہرے کو دیکھی جاؤں، میرے آقا کا چہرہ میں دیکھتا جاؤں۔ فرمایا دوسری خواہش ہے انفاق مالی، کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں سارا مال حضور کے قدموں کے اوپر قربان کرتا ہوں۔ تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی نبی علیہ السلام کے گھر میں ہو، حضور علیہ السلام کی زوجہ بن جائے، میری خواہش یہ ہے۔ اور ایک دفعہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، آخری بات، لیکن کتنی سونی بات ہے، آپ کو بھی سکون آئے گا، آخری بات کر کے اجازت، لیکن دیکھیے غور سے سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا شان، کیا رتبے، کیا مقام عطا کر دیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سکون آتا ہے بندہ جب بولتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، ایسوں کی ہسٹری پڑھتا ہے، سیرت پڑھتا ہے اور ان کا عشق مصطفیٰ پڑھتا ہے، محبت رسول دیکھتا ہے، تو بندے کا عشق بھی کیا چڑھتا ہے؟ پروان چڑھتا ہے۔ شرط یہ کہ بندہ پڑھے اور دل سے پڑھے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایسے ہی تشریف فرمائے اور حضور علیہ السلام نشانیاں بتا رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 پوری گنائی، اور فرمایا 360 خصلتیں، عادتیں، نشانیاں ایسی ہیں جنتی بندوں کی۔ فرمایا کہ 360 ہیں کل، کسی میں ایک بھی پائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ اسے جنت عطا کر دے گا۔ 360 ہیں، 360 ایک بھی اگر کسی میں پائی جائے اللہ اسے کیا کر دے گا جی؟ جنت عطا کر دے گا۔ اب صدیق اکبر پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہو ہاتھ جوڑ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلفیہ منہا، حلفیہ منہا، حلفیہ منہا، یا رسول اللہ کوئی ایک میرے اندر بھی ہے ان میں سے، کوئی ایک میرے اندر بھی ہے انہی میں سے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ صدیق تو ایک کی بات کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، کلھا فیک یا ابا بکر، کلھا فیک، یا رسول اللہ کیا مطلب؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق تو ایک کی بات کرتا ہے، 360 رب نے تیرے اندر ہی رکھ دی ہیں۔ 360 کی 60 کس کے اندر ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے۔ 360 آپ نے ایک کے بارے میں کہ ایک میرے اندر ہے، ان میں سے آقا نے فرمایا 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 150 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، بلکہ 360 تیرے اندر موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت یہ ہے۔ اللہ میں ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق، اسلام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا پرچم تھامنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے حکمران اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین واخر الحمدللہ باللہ۔